نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے ان قریب میں پڑھتا ہوں تم پر اس کا ذکر. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے مضبوطی عطا فرمائی اس کے لیے زمین میں. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر چیز کے اسباب مہیا کیے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس اتباع کی اس نے اسباب کی، یعنی اختیار کیا اسباب کو. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ. وجدها تغرب في عین حمیہ، تو پایا اس سورج کو کہ وہ غروب ہوتا ہے کیچڑ کے چشمے میں. ووجد عندها قوما، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو. قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو یہ کہ تو عذاب دے یا تو ان میں بھلائی اختیار کر. قال اما من ظلم، ذوالقرنین نے کہا بہرحال جس نے ظلم کیا. فسوف نعذبہ، پس عن قریب ہم اسے عذاب دیں گے. ثم يرد الى ربه، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی جانب. فيعذبه عذابا نکرا، پس وہ عذاب دے گا اس کو عذاب سخت. واما من آمن وعمل صالحا، اور بہرحال جو ایمان لایا اور عمل کی اچھے. فله جزاء الحسنى، بس اس کے لیے بدلہ ہے اچھا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم بھی اس کے لیے اپنے معاملے میں آسانی کا حکم دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الکہف کا 11واں رکوع آیات نمبر 83 سے لے کر 88 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ کہف میں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شبہات اور سوالات کے جوابات ہیں، اور مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسے سوال بتاؤ جن کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ دے سکیں، کوئی مشکل سوال بتاؤ تاکہ ہم انہیں پھنسائیں اور وہ جواب نہ دے سکیں۔ انہوں نے یہ سوال بتائے تھے، اصحاب کہف کون ہے، موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے، ذوالقرنین کون ہے، روح کی کیا حقیقت ہے۔ تو آج کے سبق میں چوتھے اور آخری سوال کا جواب ہے ذوالقرنین سے متعلق۔ سوال کرنا ایک اچھی بات ہے بشرطے کہ عمل کی نیت سے کیا جائے۔ اگر سوال عمل کی نیت سے نہ ہو، اگلے آدمی کو نیچا دکھانے کی نیت سے ہو، اگلے آدمی کو اس کی علمیت اپنی علمیت اس پر ظاہر کرنے کے لیے اور اس کو پھنسانے کے لیے، تو پھر سخت برا اور ممنوع ہے اور ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اگر عمل کی نیت نہیں ہے تو پھر علم کے ساتھ مذاق بن جاتا ہے۔ علم اصل میں تو ذریعہ ہے عمل کا، فرمایا دین 3 چیزوں کا نام ہے: علم، عمل، اخلاص۔ علم، عمل، اخلاص۔ علم اس لیے تاکہ بندہ عمل کرے، اور عمل جب کرے گا تو اس کی روح اخلاص ہے۔ اگر علم پر عمل نہیں تو وہ علم حجت ہے اس کے خلاف، اور اگر عمل میں اخلاص نہیں تو وہ عمل برباد ہے اس کا اور مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اس لیے سوال وہ ہونا چاہیے جس سے بندہ اپنے آپ کو علم کے بعد عمل کی طرف لے کر جائے۔ اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اس سوال کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ مکے والے یہاں سے چل کے یہودیوں کے پاس گئے، سوال بتاؤ کیا مقصد تھا؟ کوئی علمی اضافہ، کوئی عمل کی نیت، کچھ بھی نہیں تھی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنا ان کا مقصد تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ سارا پروگرام بنایا، کوئی حاصل نہ ہوا، کوئی فائدہ نہ ہوا، الٹا جواب تو مل گئے، ہمارا تو فائدہ ہو گیا، قیامت تک آنے والا ایمان والا جو سنے گا اس کا تو فائدہ ہوگا، لیکن جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو فائدہ کوئی نہیں، ان کو کک فائدہ نہیں ہوا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے بعض ساتھی سارے نہیں، اکا دکا، وہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اور مشکل سا سوال ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ مولوی ورن فساساں پھر ٹھیک ہے جی، میں کہا یہ ٹھیک ہے، بڑی زبردست مشابہت ہے۔ اس ٹائم تو گوگل ہے ہی کوئی نہ، اس ٹائم یہودیوں کے پاس جانا پڑتا تھا، اب تو گھر بیٹھے ہی جناب یہودیوں سے بندہ پوچھ لیتا کوئی ایسا سوال بتاؤ تاکہ ہم اپنے مولوی کو پھنسائیں۔ یہ بالکل وہی مماثلت ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بندہ بچائے، ایسی بحثوں سے اپنے آپ کو بچائے جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، وقت کا ضیاع، اور بعض دفعہ دین کا نقصان ضرور ہوتا ہے، فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا، نقصان ضرور ہوتا ہے۔ ابھی رمضان مبارک قریب ہے، فرض پڑھنے ہیں نہیں پڑھنے ہیں، لیکن تراویح والی بحث ابھی سے شروع ہے،
سمجھ آئیے؟ 8 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، ہوٹلوں پہ، ہر بندہ مفتی ہے پورا، ٹھا ٹھا فتوے ٹھوکے جا رہے ہیں، بحث لگی ہوئی ہے جناب۔ ایک کہتا ہے جناب کوئی 20 ثابت کر دے میں اس کو اتنا انعام دوں گا، دوسرا کہتا ہے کوئی 8 ثابت کرے میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں لگے رہو مولوی ہو، شاباش، ایسا نہ 20 پڑھنی ہے نہ 8 پڑھنی ہے، ہم نے نہ 20 پڑھنی ہے، ہم نے نہ 8 پڑھنی ہے، لگے رہو تم۔ اللہ کے بندے، اس میں بحث میں پڑھنے کا تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 20 بہتر ہے آپ 20 پڑھیں، آپ سمجھتے ہیں 8 بہتر ہے آپ 8 پڑھیں۔ اور یہ الجھنا، اور وہ بھی فروعی مسائل میں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں، پاؤں یہاں رکھنے ہیں کہ وہاں رکھنے ہیں، اس پہ جھگڑ کے بیڑا غرق کیا امت کا، وہ بھی فروعی مسائل میں۔ تو گزارشات یہ ہیں کہ ہر وہ مسئلہ جس میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے ان میں کون ہوتا ہوں سختی کرنے والا؟ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا وقولوا عباد اللہ اخوانا۔ میرے نبی نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، یسروا آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا تنگیاں پیدا نہ کرو، بشروا خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا نفرتیں مت دلاؤ، وقولوا عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن جاؤ آپس میں۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خیر، بات تو سوال سے چلی کہ سوال وہ مفید ہے جس کے بعد علم میں اضافہ ہو اور عمل کا شوق پیدا ہو، اور وہ سوال جو خواہ کا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں ویلی کھپ، جس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، ایسی بحث۔ یہ تو قرآن نے جہنمیوں کی نشانی بتائی ہے، یہ قرآن نے جہنمی اٹھائی سورۃ المدثر، جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیوں آئے ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فضول بحثوں میں لگے رہتے تھے، فضول بحثوں میں لگے رہتے تھے۔ جو آدمی فضول بحثوں میں لگ گیا اعمال میں صفر ہو گیا، دوسروں کی برائیاں اسے بہت دکھائی دیتی ہیں اور اپنی فکر اس کو کوئی نہیں رہتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں خود گر جاتا ہے۔ جب خود اللہ کی نگاہ میں کوئی گر گیا تو ہمیشہ کے لیے ناکامی اور ذلت اس کا مقدر بن گئی۔ بہرکیف وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، بات ادھر ہی لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں۔ قل آپ فرما دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں تم پر پڑھوں گا اس کا تذکرہ، اس کا ذکر۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، چونکہ رمضان المبارک بھی بالکل قریب ہے، اور رمضان کے تذکرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے شروع فرما دیا کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ آتا نا جو پچھلا گزر گیا، ابھی تو شعبان ہے نا، رجب کے مہینے سے ہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرمانا شروع فرما دیتے تھے رمضان کا۔ اور جب شعبان آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر تو حضور کی حالت ایسے ہوتی تھی جیسے کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے نا، بڑے اہم مہمان نے، تو بندہ تیاری شروع کر دیتا ہے، جناب یہ کرو وہ کرو، انتظام شروع ہو جاتے ہیں، مہمان جو آ رہا ہے۔ فرمایا شعبان تو حضور کا یوں گزرتا تھا جیسے بڑے اہم مہمان کی آمد ہے اور حضور انتظار میں ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ، فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قل تو جواب دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے، کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے، قل کہہ کے اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے، بات تو اللہ کی ہے۔ قل
تو کہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں کئی لوگوں کے سوالات ہیں، جواب میں قل ہے، جیسے یہاں پر بھی ہے۔ اس کے علاوہ چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں، چونکہ وقت نہیں ہے، بندہ کھول کھول کے دکھاتا ہے، ایسے زبانی سن لیجیے۔ قرآن میں سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، یہ قل پہ دھیان کرنا، قل یہ وہ قل نہیں ہے جس میں چاول پکے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہے ہیں میں نے کسی دعوت دی تھی کہ فلانی جائے تھے آؤ، اسا بڑا جناب ختم پڑھایا ہوا، اسا جناب 11ویں کی تھی ہوئی، میں کہ نہیں 11ویں دا قرآن ذکر کو نہیں، قرآن میں دا کل دا ذکر ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق۔ میں کہتا مطلب تو صحیح بن گیا، قل کرو وہ کافر ہوں، قل یا ایھا الکافرون، اگر قل تو مراد وہ والا قل بنا لو۔ میں کہا اس قل نہ مطلب وہ قل والا نہیں جو تو نے سمجھ لیا اللہ کا ولی، قل تو قل وہ والا نہیں جس میں چاول شاول ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے۔ قل کا مطلب کہہ دیجئے، قل کا مطلب فرما دیجئے۔ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قل تو کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک اور مثال، آپ سے سوال کرتے ہیں یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، تو کہے کہ ان میں اصلاح کرنا بہتر ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو بتا چاند لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے مقرر کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے وہ ایک گندگی ہے، اس سے اجتناب کرو۔ وہ سوال کرتے ہیں، اللہ جواب میں کیا کہتا ہے، قل تو کہہ۔ لیکن جب رمضان کے ذکر میں دوسرے پارے میں روزوں کا ذکر ہوا، بیچ میں یہ سوال آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وہاں پہ قل نہیں کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ اب جیسے عام ہر جگہ پہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قل تو کہے میرے نبی، وہاں بھی ہونا یوں چاہیے تھا اس تناظر میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، نہ قل وہاں نہیں ہے، فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھیں، مہینوں کے بارے میں پوچھیں یا کوئی اور مسئلہ پوچھیں، آپ جواب دیں، لیکن جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو چپ کر، میں آپ بتاتا ہوں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، وہاں پہ قل نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تو بتا میرے محبوب، بلکہ وہاں پہ اللہ نے خود کہا انی قریب، میرے بندو میرے بارے میں پوچھتے ہو، میرے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ رب کہاں ہے، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے یا اللہ کا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری رگ حیات تیری اتنی قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے۔ مجھے پتہ کیسے چلے گا یا اللہ تو میرا اتنے قریب ہے؟ فرمایا ہاں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پتہ تجھے اس طرح چلے گا تو جب بھی پکارے گا تیرا رب تیری پکاروں پر جواب دے گا، جب بھی پکارے گا تیرا رب تیری پکاروں کا جواب دے گا۔ تو اپنے رب کو کبھی غافل نہیں پائے گا، اپنے رب کو کبھی سویا ہوا نہیں پائے گا، اپنے رب کو کبھی ایسا نہیں پائے گا کہ تو پکارتا رہے اور وہ جواب ہی نہ دے کہ ابھی چھٹی ہو گئی ہے کل آنا۔ دنیا کے دفتر تو بند ہو جاتے ہیں، کل آنا، ابھی وقت پورا ہو گیا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اذا جب تیرے پاس وقت ہو، 3 بجے ہوں دوپہر کے یا 3 بجے ہوں رات کے، اذا دعان جب بھی تیرے پاس وقت ہو تو رب کے دربار پہ آ کے صدا تو لگا، جواب آئے گا سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی اس نے اس کی سن لی، سمع اللہ لمن حمدہ،
جس نے اس کی حمد کی اس نے اس کی سن لی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وقت ہمارا تمہید میں گزر گیا، تو کیا خیال ہے ذو القرنین کا واقعہ میرے ہم کل ہی شروع کریں، کیونکہ بیچ میں پھر بات رہ جائے گی۔ ویسے بھی جس آدمی جس بات کی طلب زیادہ بڑھ جائے نا، ایران بھی ہو گیا، کیوں ڈیوٹیوں والے ساتھی پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ گاڑی آ جاتی ہے اور یہ پھر ادھر پھنس جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ذو القرنین کا واقعہ کل بیان کریں گے۔ اتنی بات ذہن میں رہے کہ جس طرح رمضان المبارک کا وقت قریب آ رہا ہے اور اس کی ہم نے تیاری شروع کر رکھی ہے۔ کون سی تیاری؟ کہ جناب آٹا لینا ہے، کھجوریں لینی ہیں، گھی لینا ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ بیسن لینا ہے، ماشاءاللہ دیکھو کتنی قیمتی بات بتائی، بیسن کے بغیر بھی کوئی روزے ہونے تو یہ بھی اجر کا باعث ہے، یہ نہیں کہ اس پہ اجر نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ روزے کی نیت سے اس حساب سے چیزیں خریدیں گے اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا فرق ہے۔ اب آپ سحری کا سامان لیں گے تو برکت ہے، برکت کا کھانا لیں گے، اجر ملے گا آپ کو، اس پر بھی اجر ہے۔ یہ بات نہیں کہ وہ فضول کام ہے، وہ بھی ضروری ہیں، وہ بھی اجر کے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری کون سا کام ہے کہ انسان تقوی کی طرف ابھی سے شروع کر دے، پرہیزگاری، توبہ، استغفار، تاکہ رمضان آئے تو میں پہلے سے تیار ہوں۔ پہلے سے کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ ہمارے بعض بھائی، اللہ سب کو پکا نمازی بنائے، ہم سب کو بنائے، ہم سب محتاج ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، نماز میں آتے کوئی، جو ہی چاند دکھائی دیا نا فٹافٹ جناب ٹھکا ٹھک غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، مسجد میں آیا، ادھر آپ قرآن مجید کھول لیا، سپارے 2-3 پڑھ لیے اکٹھے، تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد بھی آپ سحری کے وقت بہت پہلے اٹھ گئے، نفل پڑھ کے پھر تلاوت کی، اگلے دن بھی کیا، وہ 2-3 دن تو چلتا ہے کام، پھر کیا ہو جاتا ہے، ٹھوس ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگلے دن پھر وہی پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نفس عادی نہیں ہوتا نیکیوں کا نا، اور اچانک ہم بوجھ اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جس نے کبھی وزن 10 کلو نہ اٹھایا ہو، بندہ اچانک اس پہ 4 من ڈال دے تو اس نے بیمار تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہی حالت ہوتی ہے ہماری بھی، کیونکہ روٹین پہلے بناتے ہیں کوئی نہیں ہے، اور جو ہی اچانک آتا ہے نا جناب بنڈل، تو پھر حالت ہماری بگڑ جائے۔ نفس برداشت نہیں کرتا نا، نفس کو عادی بنانا پڑتا ہے، عادی بنانا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ لانا پڑتا ہے۔ شریعت نے بھی جو روزوں کے احکامات ہیں، انشاءاللہ صورت پوری ہو جائے روزوں کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے، وہ بھی اسی طرح شروع میں سارے 30 روزے نہیں آ گئے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہودی روزہ رکھتے تھے، حضور نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے، یہ ابتدا تھی روزے کی اسلام میں۔ وہ رکھتے ہیں عاشورے کا روزہ، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں۔ حضور نے 1 روزہ رکھا 10 محرم کا۔ جب پتہ چلا کہ یہودی بھی صرف 10 کا رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا اگلے سال میں 7-9 کا بھی رکھوں گا۔ اگلا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ روزہ ہی لازم کر دیا، ایام 20 کے روزے ہو گئے، 3 روزے فرض ہو گئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر 30 آ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آہستہ آہستہ شریعت نے بھی سارا حکم ایک دن نہیں دے دیا کہ یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں، نہیں، آہستہ آہستہ۔ تو اپنے آپ کو ابھی سے ہمیں رمضان کے لیے عادی بنانا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی